ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، قبیلے کے سب بزرگوں اور جوانوں کو دعوت دو اور اسی حساب سے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت میں کس طرح کا کھانا تیار کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بکری کی ران کا گوشت، ایک کٹورا دودھ اور تقریباً 3 کلو گیہوں کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا انتظام پورا کیا۔ یہ دعوت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی تھی۔ بنو ہاشم قبیلے کے لگ بھگ سبھی افراد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ذمہ داری سے ہر گھر تک دعوت پہنچا دی۔ اس دعوت میں بنو ہاشم کے لگ بھگ 40 لوگ شریک ہوئے اور کچھ خواتین بھی موجود تھیں۔ اگلے دن جب سب لوگ وقت پر حاضر ہوئے تو ابو لہب نے کھانے کی مقدار دیکھی اور حیران ہو کر بولا، کیا تم لوگوں نے ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے بلایا ہے؟ یہاں تو صرف ایک ران کا گوشت ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ ران اکیلا کھا سکتا ہے، تو 40 آدمیوں کے لیے اتنا کھانا کیسے کافی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، آپ سب صبر سے بیٹھیں اور انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لا کر پیش کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب اللہ رب العالمین کے نام سے کھانا شروع کریں۔ ابو لہب سمیت کچھ لوگ اس بات سے ناراض ہوئے اور بولے، یہ کیسی بات ہے؟ ہم لات، منات اور عزا کے نام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نام سے کیوں کھائیں؟ مگر کیونکہ سب بہت بھوکے تھے، زیادہ تر لوگوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مبارک ہاتھ کھانے پر رکھے، پھر قبیلے کے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا۔ خاص طور پر آپ نے ابو لہب سے فرمایا، پیٹ بھر کر کھاؤ، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، اور جب وہ سب فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا تناول فرمایا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو لہب دنگ رہ گیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم نے کوئی جادو کیا ہے، اتنا سا کھانا 40 آدمیوں نے سیر ہو کر کھا لیا اور پھر بھی باقی ہے۔ اتنے لوگوں کے کھانے کے بعد بھی کھانا کیسے بچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے کھانا پورا کیا اور پھر اس مجلس کے اختتام کا اعلان فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم کرنے کا اعلان کیا تو سب حیران تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کیوں بلایا گیا تھا اور اب کیوں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سب کے چلے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ان لوگوں تک اپنا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات سننے سے پہلے ہی ابو لہب نے جادو کی بات کہہ دی، اسی لیے اس وقت میرا پیغام پہنچانا مناسب نہیں تھا۔ کل میں ان کے لیے ایک نئی مجلس کا انتظام کروں گا اور انہیں اپنا اصل پیغام سناؤں گا۔ اے علی، تم کل کے لیے سب کو پھر سے دعوت دو۔ اگلے دن پھر سے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس بار بھی وہی سادہ کھانا تھا، ایک بکری کی ران، تھوڑا دودھ اور گیہوں کی روٹی۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو۔ سب لوگوں نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ پچھلے دن کی طرح حیرانی تو تھی مگر اب اتنی تیز نہیں تھی۔ ابو لہب نے بھی اس دن زیادہ شور نہیں مچایا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ایک ایسا معجزہ دکھایا جیسا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو دیا گیا تھا۔
یہ وہی برکت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتوں میں ہوا کرتی تھی۔ کھانا کھایا جاتا تھا مگر کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہ اسی لیے دکھایا تاکہ تم یقین کر لو کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ لیکن پہلے تم بتاؤ، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں میری کسی عمل یا بات میں کبھی شکایت ملی ہے؟ سب ہی نے ایک آواز میں کہا، نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا، اپنے قبیلے کا بھلا چاہنے والا اور رحم دل پایا ہے۔ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میرا یہ پیغام سنو، اگر تم اسے قبول نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا، اور اگر مان لو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات اور نعمتیں پاؤ گے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان 3 بار دہرایا۔ یہ سن کر ابو لہب غصے سے بھر گیا اور بدتمیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور صبر سے کھڑے رہے۔ ابو لہب گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بنو ہاشم کے باقی لوگ بھی دھیرے دھیرے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن اس بار ان کا رخ بنو ہاشم قبیلے کی طرف نہیں تھا، بلکہ اس بار وہ سیدھے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ خانہ کعبہ کے سامنے صفا نام کا ایک پہاڑ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور زوردار آواز میں سب کو پکارنے لگے۔ یہ پکار مکہ کے دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قبیلے اور خاندان کو پکارنا شروع کیا، اے بنو ہاشم، اے بنو مخزوم، اے بنو امیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر ہر قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جو لوگ خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر پورا مکہ وہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر قبیلے کا کم سے کم ایک سردار موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے۔ سب کے جمع ہونے کے بعد کسی نے عرض کیا، آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اگر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں تو کیا تم اس پر یقین کرو گے یا مجھے جھوٹا کہو گے؟ سب لوگ بولے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے، ہم کبھی آپ کی بات پر شک نہیں کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ضرور ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری اس بات پر کیوں یقین کرو گے؟ سب نے جواب دیا، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس عظیم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام تباہی ہے۔ تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بے شمار جھوٹے بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو جہنم اور آخرت کی سخت سزا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کرنی ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وعدے کیے، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تم پورے عرب کے حاکم بن جاؤ گے،
اعظم اور ایران والے تم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ اگر تم اسلام قبول کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسلام قبول کر کے نجات اور کامیابی حاصل کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان مکمل کیا تو ابو لہب نے کہا، اے محمد، کیا تم نے ہمیں یہ سب بے بنیاد باتیں سنانے کے لیے بلایا ہے؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے ایسا کہا تو عربوں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس بیان کے جواب میں کیا کہیں، لیکن یہ واقعہ مکہ بھر میں چرچا کا موضوع بن گیا۔ لوگ سارا دن اسی بات پر گفتگو کرتے رہے۔ کچھ نے ناراضگی میں کہا، عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، اس کی سزا دینی ضروری ہے۔ دوسری طرف مکہ کے گھروں میں یہ باتیں ہونے لگی، محمد کو اتنی حمد کہاں سے ملی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے مشن پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ راہ آسان نہیں، مگر حقیقی دعوت چھپانی نہیں۔ چنانچہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا قدم اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبہ کے سامنے تشریف لائے، جہاں اب تک کوئی عام مسلمان نماز ادا کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کھلے عام کعبہ کے پاس نماز ادا کی، اور یہی وہ مشہور واقعہ ہے جو بعد میں صفا پہاڑ پر دعوت دینے والا واقعے کے نام سے جانا گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں نماز ادا کر رہے تھے تو پورے عرب کے کافروں نے دلوں میں غصہ بھر گیا تھا۔ خاص طور پر ابو جہل کا غصہ بہت ہی زیادہ اور فیشن ہو چکا تھا۔ ابو جہل ایک گھمنڈی اور ظالم شخص تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو باقی عربی لوگوں سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے سردار عرب مانیں۔ اس کا گھمنڈ اس قدر تھا کہ جس کپڑے کو وہ پہنتا کسی اور کو ہی پہننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ کسی سواری پر بیٹھتا تو کسی اور کو اس کے آگے سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے یہ سارے اصول انہی لوگوں کے لیے بنائے جو دھن یا نسل کے لحاظ سے اس سے کمزور تھے۔ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا تو وہ خوشی نہیں بلکہ غصے سے ابل پڑا۔ پھر اس نے زور سے کہا، اے محمد، میں تمہیں پھر کبھی کعبے کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تمہیں پھر کبھی اس طرح کعبے کے سامنے سجدہ کیا تو لات و منات کی قسم میں تمہیں یہیں اسی جگہ سزا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نرم انداز میں بولتے تھے، پھر اس دن آپ کی آواز میں سختی تھی۔ آپ نے کہا، اے ابو جہل، اگر تم ہماری نماز میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو میرے بارے میں تمہارے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اگلے دن جب ابو جہل خانہ کعبہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہاں وہ سبھی لوگ بھی موجود تھے جن کے سامنے ابو جہل نے دھمکی دی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھتے ہی ابو جہل کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور گھمنڈ سے چلایا، میں اس پتھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وار کروں گا اور اپنے پیروں سے ان کی گردن توڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ ابو جہل لگاتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا وہاں موجود سب لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ پتھر اس کے گلے میں اٹک گیا
اور اس کا ہاتھ بالکل سن اور ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے ابو جہل پر ایک بھیانک ڈر چھا گیا۔ وہ چیخ اٹھا، کانپنے لگا اور گھبراہٹ میں پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار بے بس ہو کر وہ چیخ کر بولا، اے محمد، مجھے بچا لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہارے خلاف بات نہیں کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور اشارہ فرمایا۔ فوراً ہی وہ پتھر زمین پر گر گیا اور ابو جہل کا ہاتھ پھر سے ہلنے لگا۔ ابو جہل ایک ڈر چکے انسان کی طرح وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچا تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو جہل، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے گئے تھے، پھر یہ تمہیں کیا ہوا؟ ابو جہل نے ہانپتے ہوئے کہا، لات اور عزا کی قسم، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میرے اور ان کے بیچ آگ سے بھرے ایک بڑی کھائی نظر آئی۔ اس آگ کے کنارے میں نے ایسے پرندے دیکھے جن کے پنکھ بہت بڑے تھے اور ان کے پنجے بہت خوفناک تھے۔ مجھے لگا وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آیا۔ اس واقعے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل ایک قدم اور آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دن عرب کے بنو زبید قبیلے کے ایک آدمی نے کعبہ کے سامنے زور سے پکار کر کہا، اے مکہ کے لوگوں، یہاں کوئی ویاپار کرنے کیوں آئے گا؟ جب تم ویاپاریوں کا مال چھین لیتے ہو۔ جب مکہ کے سرداروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں 3 آمدہ اونٹ لے کر مکہ آیا تھا تاکہ کسی امیر آدمی کو بیچ سکوں۔ ابو جہل عمر بن ہشام آیا، میرے اونٹوں کو دیکھا اور کہا، میں ہر اونٹ 50 درہم میں خریدوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اے مکہ کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک اونٹ کی قیمت کم سے کم 1000 درہم ہے اور ابو جہل نے صرف 50 درہم کہہ کر میرا مذاق اڑا دیا۔ پھر میں پورے مکہ میں گیا، لیکن ہر شخص نے یہی کہا، جب ابو جہل نے 50 درہم کہہ دیے ہیں تو ہم اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے ظالم اور مظلوم ویاپاری کے ساتھ ناجائز سلوک کیا۔ تب سرداروں نے کہا، دیکھو وہاں ابو جہل کا دوست بیٹھا ہے، تم اسی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا حق دلوا دے گا۔ وہ ویاپاری پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوری بات بیان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویاپاری کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ ابو جہل باہر آیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ تینوں اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، میں پوری قیمت دے کر خریدوں گا۔ میں یہ تینوں اونٹ 1000 درہم میں خرید لوں گا۔ اگر تم خریدنا چاہو تو تمہیں اس سے زیادہ قیمت رکھنی ہوگی۔ ابو جہل کے اہل خاندان نے سمجھ لیا کہ ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کوئی ٹکراؤ شروع ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے خونی جھگڑا بھی ہو، مگر سب حیرانی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ اور آواز کے گریما کے ساتھ خریداری کی۔ اونٹ اپنے ساتھ لے گئے اور پورا معاوضہ چکا دیا۔ جب لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آسانی سے جانے کیوں دیا، تو ابو جہل نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 فرشتے موجود تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ دونوں فرشتے نے اپنے نیزوں کی نوک میرے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ اگر میں ذرا سا بھی حرکت کرتا تو وہ نیزے میرے سینے میں پیوست کر دیتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے،
अबू जहल ने एक यतीम बच्चे की जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और फिर उस मासूम को अपने घर से निकाल दिया। वो बच्चा बेसहारा हो गया, ना तन पर पूरे कपड़े थे, ना खाने को कुछ। मक्का की तपती जमीन पर वो भटकता रहा, ना उसे किसी का सहारा था, ना मालूम था कि इंसाफ के लिए वो कहाँ जाए। मक्का के कुछ जालिम लोग जो अबू जहल के साथी थे, उस वाक़ये को बहाना बनाकर एक चाल सोचने लगे। उन्होंने इरादा किया कि उस वाक़ये के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने उस यतीम से कहा, तुम बनु हाशिम कबीले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे। यतीम बच्चा मासूम चेहरे और नम आंखों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने मेरा माल मुझसे छीन लिया है, मेरा हक दिला दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उस बच्चे के लिए शफकत और रहमत उमड़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे साथ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को साथ लेकर सीधे अबू जहल के घर की तरफ रवाना हुए। दरवाजे पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया और आपको देखकर हैरान रह गया। बोला, ऐ मोहम्मद, आप मेरे घर क्यों आए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस यतीम का माल जो तुमने छीना है फौरन वापस कर दो। ये अल्फाज सुनते ही अबू जहल का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके जिस्म में कपकपी छा गई। वो एक लफ्ज भी ना बोल सका, फौरन अंदर गया। अबू जहल जो उसने छीना था लाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उस बच्चे के साथ वापस तशरीफ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो वही लोग जो साजिश में शामिल थे दौड़ते हुए अबू जहल के पास पहुंचे। बोले, अबू जहल, तुम्हें क्या हो गया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही कहने पर तुमने सब कुछ फौरन वापस क्यों कर दिया? अबू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस यतीम का हक वापस करो, तो मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं दो बुलंद कद वाले मर्द खड़े हैं। उनके हाथों में नोकीले नेज़े हैं और वो दोनों नेज़े मेरे सीने की तरफ तने हुए हैं। मुझे लगा कि अगर मैंने ज़रा भी इनकार किया तो वो नेज़े मेरे सीने में उतर जाएंगे। मैं डर के मारे सब कुछ फौरन वापस कर दिया, वरना शायद मैं वहीं मर जाता। सुभान अल्लाह। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत। अल्लाह ताला ने उनके रुआब अदल और सच्चाई से जालिमों के दिलों में ऐसा खौफ डाल दिया कि बड़े बड़े जाबिर उनके सामने झुक जाते थे। अल्लाह पाक हमें भी अदल और रहमत वाली सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सफ़ान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।